أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وجله فرجه ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا، آپ کیسے ہیں؟ چلیے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ علی عباس، نان، رئیسہ زہرا، صاحبے، تحسین، فاطمہ خانم، آپ سب ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ چلیے ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب کون سی؟ صرف سادہ، بخش دوم صرف سادہ جی، دوسری یعنی بخش اسم جی، اسم کی گفتگو چل رہی تھی اور بتایا کہ بولیے کیا بتایا؟ ہاں، اسم کی کچھ تقسیمات گنائی تھی، اسم کی کچھ تقسیمات گنائی تھی، اس میں سے ایک تقسیم ہم نے پڑھی تھی اسم یا مصدر ہوتا ہے یا مصدر کی تعریف اور اس کے اقسام پڑھ لیے تھے۔ اب اس کے بعد ایک تقسیم یہ بتائی تھی کہ اسم یا جامد ہوتا ہے یا مشتق۔ جامد وہ اسم ہے جو کسی کلمے سے نہ لیا جائے، مشتق وہ اسم ہے جو کسی دوسرے کلمے سے لیا جائے، ٹھیک ہے؟ نہیں، مشتقات 8 بتائے تھے، اس میں سے ہم نے اس میں فاعل پڑھ لیا۔ اس میں فاعل تحسین میم رئیسہ جی، سائے میں ہم نے کیا پڑھ لیا؟ اس میں فاعل پڑھ لیا، ٹھیک ہے؟ اس میں فاعل پڑھ، اب ہم اس میں مفعول پڑھنے والے ہیں۔ الفصل الثانی اسم المفعول، اسم مفعول۔ اگر اس میں فاعل سمجھ میں آ جائے اس میں مفعول بھی سمجھ میں آ جاتا ہے تقریباً، ٹھیک ہے؟ اس میں مفعول بھی سمجھ میں آ جاتا ہے سب۔ اب بات اس میں مفعول کی جب آئی تو بتایا کہ اس میں مفعول کہ کیا معنی ہے، کیا تعریف ہے؟ آپ دیکھیں، فاعل اس میں فاعل ایک ایسا اس میں مشتق ہے جو دلالت کرتا ہے ایسی ذات پر جس سے فعل صادر ہوا، وہ ذات جس سے فعل صادر ہوا سائے میں وہ تحسین میں وہ اس میں فاعل، اور جس ذات کے اوپر یہ فعل صادر ہوا بولیے تحسین میں جس ذات سے کوئی فعل صادر ہو وہ اس میں فاعل، اور وہ فعل جس ذات کے اوپر صادر ہو، اوپر واقع ہو، وہ اس میں مفعول۔ مثلا میں ابھی افنان کو پیٹنا شروع کروں تو میں میرے سے کیا صادر ہو رہا ہے؟ ضرب۔ تو میں کون ہوں؟ مارنے والا۔ میری پٹائی کس کے اوپر واقع ہو رہی ہے؟ افنان کے۔ افنان کیا ہوا؟ مضروب، جس کے اوپر ضرب واقع ہو رہی ہے، جس کے اوپر ضرب واقع ہو رہی ہے۔ میں مثلا ابھی بریانی کھانی شروع کروں، آپ تو تعجب ہوگا بریانی کھا رہے ہیں جی، تو میرے سے کیا صادر ہو رہا ہے؟ مجھ ذات سے کیا صادر ہو رہا ہے؟ کھانا صادر ہو رہا ہے۔ کیا صادر ہو رہا ہے؟ تو کھانا جو مجھ سے صادر ہو رہا ہے یہ فعل، میں کون ہوا؟ آکلون، اس میں فاعل، لیکن یہ میرا کھانا کس چیز پہ واقع ہو رہا ہے؟ بریانی پہ۔ بریانی کیا ہوئی؟ مأکول جی، آپ نے پڑھا ہوگا کاسبن مأکول، کون سا سورہ ہے؟ وہ فیل کتنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فیل جی، سورہ فیل ہے اس میں تھا فجعلہم کعصف مأکول، تو مأکول، ٹھیک ہے؟ میں کون ہوا؟ آکل، اور جو بریانی کھا رہا ہوں میں بریانی کیا ہوئی؟ مأکول۔ سمجھ میں آیا؟
میں نے کیا لکھا اس میں مفعول، تو مجھ سے کیا صادر ہو رہا ہے کتابت، تو میں ہوا کاتبون، اور یہ جو لکھا ہے میں نے یہ کیا ہے مکتوب ہے نہیں. تو اس میں فاعل اور اس میں مفعول. اس میں فاعل ایک ایسا اس میں مشتق ہے جو دلالت کرتا ہے ایسی ذات پر جس سے صائم میں فعل صادر ہوا ہو. ٹھیک ہے فعل صادر ہوا ہو. جی آقا. اور وہ اس میں مفعول ایک ایسی ذات ہے جو دلالت کرے، ایسا اس میں مشتق ہے جو دلالت کرے ایسی ذات پر جس کے اوپر فعل واقع ہو، جس کے اوپر فعل واقع ہو. لیکن دونوں میں اس میں فاعل اس میں مفعول میں ایک چیز یاد رکھنا، میں نے بتائی تھی اس دن، حدوث یہ فعل جو اس میں فاعل جو فعل صادر ہو رہا ہے وہ بھی حدوثی ہونا چاہیے، اور جس میں واقع ہو رہا ہے وہ بھی حدوثی. اب اگر میں زائد ہوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی کہ ہر وقت بس پیٹ ہی رہا ہوں لگاتار، کوئی اور کام ہی نہیں کر رہا، یا یہ بیچارے مضروب ہی ہیں پٹ ہی رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو رہا ہے ان کے ساتھ ہے. جی جی حدوثی ہونا چاہیے. رئیسہ حدوث کے معنی سمجھ گئے؟ حدوثی حادث معنی جی یعنی آقا. نہیں تھے اب ہیں تو نہیں ہوں گے، لگاتار نہیں ہوں گے. نہیں ہونا چاہیے، دائمی جی نہیں وقتی ہونا ہو، چاہیے. وقتی اس میں فاعل بھی اس میں وقتی ہو دائم مفعول بھی. سمجھ میں آیا؟ مفعول بھی. جی جی تو اس میں آقا. مفعول کی تعریف لکھ لیتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں فاعل سمجھ لیا ہے، تو اس میں مفعول بھی اتنا سمجھانا تھا. تو اس میں مفعول چلیے پڑھیے. ما اس میں مفعول ایک ایسا اس میں نشاط فاطمہ نقوی السلام علیکم، آپ ٹھیک ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، آپ ٹھیک ہے؟ دیکھیے اس سمجھ میں آیا آپ کو یہ بحث؟ اس میں جی مفعول جی ایسا اس میں مشتق ہے جو دلالت کرے ایسی ذات پر کہ جس پر فعل واقع ہوا ہو. یعنی واقع ہوا ہو. اور یہ فعل واقع ہو حدوثی ہو. یہ حدوث میں کیا حدوثی ہو اور یہ واقع ہونا حدوثی ہو، حدوثی ہو دائمی نہ ہو. سمجھ پائے؟ جی مثلا میں نے مدد کی، ٹھیک ہے، میں نے مدد کی کسی کی، تو مجھ ذات سے اس ذات سے کیا صادر ہوا رئیسہ لیکن صاحب اس ذات سے کیا صادر ہوا مدد صاحب صدائے منبی رسات صاحب لیاغا صاحب کجاست صاحب داری سبحان میپازی صاحب کجا تفتید صائمہ. چلیے تو تحسین میں نے مدد کی تو اس سال جی سے آقا. کیا صادر ہوا جی بولیے. حدث ہاں مجھ سے کیا صادر ہوا، میں نے جب مدد کی کسی کی تو مجھ ذات سے کیا صادر تو ہوا مدد مدد فعل صادر ہوئی نا، مدد. مدد صادر جی ہوئی. ٹھیک ہے جی تو میں ہوا ناصر، ناصرن یعنی ایک ایسی ذات جس سے مدد صادر ہوئی. اب میں نے مدد کس کی مثلا الفاظ کی منصور مدد کی. ٹھیک ہے جی دیکھیے مدد ویسی مدد کی امید مت رکھیے کھانے کی مدد، کھانے میں شاید ہو سکتا ہے مدد کر دوں میں،
نہیں کھانے میں کہاں مدد کرتا ہوں. تو اب اگر میرے سے مدد صادر ہو رہی ہے صاحب میں تو میں ناصر ہوں. ایک ذات جس سے مدد صادر ہو رہی ہے، لیکن یہ مدد جب میں جس کی کر رہا ہوں تو میری مدد کس پہ واقع ہو رہی ہے؟ مثلا علی عباس پہ. علی عباس کی مدد کی تو یہ مدد کس کے اوپر واقع ہو رہی ہے؟ علی علی عباس پہ. تو یہ کون علی ہوئے؟ عباس منصور. منصور یہ کون منصور ہوا؟ ناصر. ناصر یہ ناصر کون ہوئے؟ منصور. منصور منصور. ہے نہیں؟ جی جی ہاں. سمجھ میں ناصر. اور جس میں مدد جس سے شادی ہو رہی ہے مدد وہ ناصر. جس کے اوپر واقع ہو رہی ہے مدد وہ منصور. منصور ٹھیک ہے جی. جی ہاں. یہ ہو گیا اس میں مفعول. اور آپ جانتے ہیں اس کا وزن کیا ہے؟ اس میں مفعول تو آپ مجھے سے تو پتہ لگی ہے. اس میں مفعول ثلاثی مجرد سے پہلے ثلاثی مجرد سے پہلے ثلاثی مجرد سے. ٹھیک ہے نہیں؟ کس وزن پہ آتا ہے؟ ثلاثی مفعول کے وزن پہ آتا ہے. کس وزن پہ آتے ہیں صاحب ہے تحسین میں نشاد فاطمہ؟ مفعول مفعولون. مفعول کے وزن پر آتا ہے. مفعول کے وزن پہ آتا ہے. جیسے منصور، مقتول، مضروب. ٹھیک ہے نہیں جی؟ جی مقتول، مکتوب سب اس وزن سے. اس میں مفعول پہلے ثلاثی مجرد سے مفعول پہ آتا ہے اور غیر ثلاثی مجرد سے ہاں. لیکن ایک نقطہ تو لکھنا بھول ہی گئے. بولیے کیا؟ مضارع مجہول سے بنتا ہے یاد رکھیے گا. اس میں فاعل مضارع معلوم سے بنتا ہے. اس میں مفعول مضارع مجہول سے ثلاثی مجرد سے کس وزن پہ آتا ہے؟ بس وہی جیسے اس میں فاعل کا بتایا تھا یہی اس میں مفعول کا ہے. بس اس میں وہ تھا میم مضمومہ زائدہ شروع میں پڑھائیں گے علامت مضارع کی جگہ. ما قبل آخر پہ اگر کسرہ نہیں ہے تو کسرہ دیں گے. وہ اس میں فاعل کا طریقہ تھا. اس میں مفعول کا طریقہ سیم ہے. بس ما قبل آخر کو فتح نہ ہو تو فتح دیں گے. جی جی. نقطہ یہاں لکھ لیجیے گا. اس میں مفعول پہلے مضارع آپ نیچے لکھ لیجیے کہ کوئی بات نہیں مجہول سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں پہلے ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر آتا ہے. پہلے غیر ثلاثی مجرد سے جیسے جیسے ضربا یضربو یضربو مضارع مجہول تھا نا. یضربو سے مضروب. اس میں فاعل ضارب مارنے والا ایک مرد، مضروب پٹنے والا ایک مرد. جی مضارع علامت مضارع کی جگہ جمع کر دیں گے. میم مضمومہ زائدہ میم مضمومہ میم مضمومہ لگا کر ما قبل آخر. ما قبل آخر یعنی سائے میں تحسین میں نشاد فاطمے
ما قبل آخر یعنی نیچے سے لاسٹ پہ کیا ہے؟ غلط لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیکنڈ لاسٹ. لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ما قبل آخر کو فتح دے کر. کیوں؟ کیونکہ مضارع مجہول میں ہوتا ہی مضارع ما قبل آخر مفتوح ہے. یہاں پہ مضارع مجہول بنانے کا طریقہ چاہے پہلے ثلاثی مجرد کا ہو چاہے غیر ثلاثی مجرد. مضارع مجہول کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع کو ضمہ دیں گے، ما قبل آخر کو فتح دیں گے. ٹھیک ہے. اب جب مضارع مجہول سے بن رہا ہے تو ما قبل آخر کو فتح ہوگا ہی، بس مضارع کی جگہ میں مضمومہ لگا دیں گے. سمجھ میں آیا؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ فتح تو مضارع مجہول بھی ما قبل آخر میں ہوتا ہی ہے. مضارع مجہول تو کیونکہ مجہول ہی جب بنتا ہے مضارع، جب ما قبل آخر کو فتح دیا جائے علامت مضارع کو ضمہ دیا جائے. تو جب ما قبل آخر میں ما قبل آخر جب فتح ہے ہی تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، بس یہ کہیے کہ مضارع مجہول میں علامت مضارع کی جگہ بھی میں مضمومہ لگا. سمجھ میں آیا؟ مثال کے طور پر باب افعال کا مضارع مجہول کیا تھا؟ اکرم یکرم معلوم تھا، یکرم علامت مضارع کو ضمہ، ما قبل آخر کو فتح. دیکھیے مضارع مجہول ہے نہیں. اب مکرم ہو گیا، مکرم مضارع مجہول تھا، مضارع معلوم تھا، یدحرج تھا نا. مضارع کو مجہول کریے، علامت مضارع کو ضمہ پہلے سے ہی ہے، ما قبل آخر کو فتح تو ہو گیا یدحرج. کیا ہو گیا؟ اب علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ بڑھا دیجئے. کیا ہو گیا؟ مدحرجون. مدحرجون. باقی 6 صیغے اس کے بھی سیم ویسے ہی ہیں جو اس میں پائے ہوئے تھے، لگ کر کے 3 مؤنث کے. 3 کیوں؟ واحد تسنیہ جمع. ضارب انا ضارب، انت ضارب، هو ضارب، ہے نہیں؟ انا ضاربۃ، انت ضاربۃ، ہی ضاربۃ. یاد ہے نہیں؟ جی. ایسے ہی اس میں ہوگا انا مضروب، اگر کوئی مجھے پیٹ دے تو انا مضروب، آپ پٹ جائیں تو انت مضروب، ہوا مضروب، ہے نہیں؟ جی. کوئی 6 صیغے وہاں پہ تھا ضاربٌ ضاربان ضاربون ضاربۃ ضاربتان ضاربات. یہاں ہو جائے گا مضروب مضروبان مضروبون مضروبۃ مضروبتان مضروبات. ٹھیک ہے؟ جی. سمجھ میں آیا؟ جی جناب. لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ جی. پوائنٹ دیکھا آپ نے؟ پوائنٹ یہ دیکھا کہ اس میں مفعول کس سے بنتا ہے؟ ثلاثی مجرد. بالکل دونوں سے بنتا ہے. کس سے بنتا ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب مضارع مجہول اسی کا بنتا ہے جس کا فاعل ہو، فاعل ہٹا کے مفعول کو اس کی جگہ رکھیں تبھی تو مجہول بنتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں مفعول بنانے کے لیے پہلے فعل کا متعدی ہونا ضروری ہے، تبھی تو مضارع اس کا مجہول بنے گا، تبھی تو اس سے بنے گا. اب یہ فعل جو متعدی ہے یا تو بذات ہی متعدی ہو، جیسے یہ متعدی ہے ضرب یضرب، یہ متعدی ہیں، یا پھر آپ حرف جر کے ذریعے سے وہ کیجیے پہلے متعدی. ٹھیک ہے؟ حرف جر کے ذریعے سے مثلا مثال کے طور پر آپ کہیں صحابہ ہے، صحابہ لازم تھا نا، تو مضارع کیا بنے گا؟ یذهبوا. کیونکہ لازم ہے تو مجہول بنانے کے لیے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ یذهبوا بہی کہنا پڑے گا، یعنی مجہول کرنے کے لیے پہلے متعدی کیا، یذهبوا ہو گیا، یذهبوا بہی وہ اس کو لے گیا، وہ لے گیا. اب اس کو مجہول کیجیے یذهبوا بہی. اب یہ یذهبوا بہی ہو گیا. اب بنائیے اس کا مذکور بہی. کیا ہو جائے گا؟ مذکور بہی. اب کیونکہ ضمیر باہر آ گئی، اب مذکوبانے نہیں ہوگا، مذکوبون نہیں ہوگا، یہاں آئے گی وہ ضمیر مذکور بہی، مذکور بہما، مذکور بہم، مذکور بہا، بہما، بہمنا. جی. پھر کیا ہوگا؟
फिर 6 सीगे नहीं होंगे इसके। बोलिए क्यों? क्योंकि जब तक ज़मीर वो था उसमें तीनों के लिए आ रहा था। भाई मैंने कहा ज़ारिबुन, तो अब ज़ारिबुन में कोई मुअय्यन तो है नहीं कि मैं या तू या वो, इसके तीनों के लिए था। लेकिन जब ज़मीर बाहर आ जाएगी तो फिर तो 14 के 14 लाने पड़ेंगे। मज़हूबुन बिही, बेहिमा, बेहिम, बेहा, बेहिमा, बेहिन्ना, बेका, बेकुमा, बेकुम, बेके, बेकुमा, बेकुन्ना, बी, बेना। मज़हूबुन बिही मैं ले जाया गया, मज़हूबुन बिना हम ले जाएंगे। समझ में आया नहीं? फिर ये 14 सीधे हो जाएंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि जब तक मज़हूबुन था तो इसमें कोई ऐसी ज़मीर तो दिख नहीं रही जो मुअय्यन करे कि ये मेरे लिए है या तेरे लिए या उसके लिए, तो तीनों के लिए आ जा रहा था। लेकिन अगर ज़मीर बाहर आ जाए तो पता है कि बेही में ही गायब की है, मुज़क्कर की है, बेहिमा तस्निया की है, बेहिम जमा मुज़क्कर की है, बेहा वाहिद मुअन्नस की है। तो फिर तो हर एक के लिए 14 के 14 से जाएंगे, हर एक के लिए ज़मीर मुअय्यन करनी पड़ेगी। समझ में आया रईसा? साए में ये बात आपको समझ में आई? तहसीन में निशात फातिमा, ये वाली बात समझ में आई? क्योंकि इसमें फाइल उसमें मफूल जो मुताद्दिद से होता है उसके 6 सीगे होते हैं, 3 मुज़क्कर 3 मुअन्नस, गायब हाजिर नहीं होता। लेकिन जब मजहूल से बनाते हैं तो भाई जो लाजिम से, फेले लाजिम से तो मुताद्दी करेंगे नहीं, मुताद्दी करेंगे तो ज़मीर बाहर आएगी। जब ज़मीर बाहर आएगी तो फिर तो ज़मीरें तो बाहर दिख रही है कि मुज़क्कर की है मुअन्नस की, फिर तो 14 की 14 लानी पड़ेगी। फिर इसमें 14 सीगे हो जाएंगे। ठीक है? आइए थोड़ा सा फिर बात को आगे आइए। अल फस्ल अव्वल इस्मुल फाइल पढ़ लिया था। आइए अब आइए, हाँ एक नुक्ता रह गया था इसमें, बोली क्या आखिर में रह गया था। वअलम जान लो अन्नन नून फी तस्नियत वल जमअ, बताया था ना, ज़ारिबुन ज़ारिबाने, ज़ारिबाने में नून है, ज़ारिबूना में नून है, तो ये कैसा नून है? वअलम अन्नन नून फी, क्योंकि अलामत तस्निया तो अलिफ है और अलामत जम वाव है, तो ये नून क्या है? नून जो है वो एवजुन अन तनवीन फिल मुफरद, ये नून एवज है, बदला है तनवीन का जो मुफरद में तनवीन थी। नासिरुन में जो तनवीन थी उसके बदले का नून है ये तस्निया जमा में, वरना अलामत तस्निया जमा तो अलिफ और वाव थी, मुज़क्कर में है नहीं। वल अलिफ वल वाव फीहिमा अलामतान लितस्नियत वल जमअ, और जो उसमें तस्निया और जमा में अलिफ और वाव है दोनों में वो 2 अलामत तस्निया और जमा है। बोले सब ज़मीर है, ये ज़मीर नहीं है। कभी आप सोचो नासिर नासिरान में अलिफ जो है वो ज़मीर है जैसे फेल के अंदर थी, ज़रबा ज़रबा ज़मीर नहीं है। लिअन्नहु युबदलु अन्हुमा, क्योंकि ये जो अलिफ और वाव है ये दोनों बदल जाते हैं या से हालत तस्निया और जर में, हालत नस्ब जर में, याद है नहीं? नासिराने है तस्नी हालत नस्ब जर में नासिर रहने हो जाता है, मुस्लिमाने हैं मुस्लिमैने हो जाता है, मुस्लिमूना है मुस्लिमीना हो जाता है। अगर ये ज़मीर होती तो यहाँ से थोड़ी बदलती। लिहाजा याद रखिएगा इसमें फाइल और इसमें मफूल में जो तस्निया और जमा में अलिफ और वाव है वो ज़मीर नहीं है, अलामत तस्निया और जमा है, और जो नून है वो मुफरद में जो तनवीन थी उसके बदले का है। ठीक है? आइए ये ज़माइर अभी कहाँ पढ़ी थी? फिर ज़माइर इस्मिल फाइल, इसमें फाइल की ज़मीरों के बारे में इंशाअल्लाह इसको कल पढ़ेंगे क्योंकि टाइम हो गया। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्वाहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजहु। प्रैक्टिस कीजिएगा।